ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے خاص کرم، مالک کے احسان اور اس کی عنایت سے قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کا، نور قرآن کا ہمارا جو سلسلہ جاری ہے، آج جس سورہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ الفجر ہے۔ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، ایک اس میں رکوع ہے اور اس میں 30 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ نمبر 89 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ رب کائنات کا فرمان، آیت کریمہ جو پہلی ہے والفجر، اس صبح کی قسم، ولیالین عشر، 10 راتوں کی قسم۔ والفجر، فجر سے مراد بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس فجر سے مراد یکم محرم الحرام کی فجر ہے کہ جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض نے بیان کیا کہ یہاں فجر سے مراد ذی الحجہ کی فجر ہے، اور یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس فجر سے مراد مطلقاً ہر روز آنے والی فجر ہے، جب وہ رات کی تاریکی کو ختم کر کے رات کی تاریکی کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، تو یہ وہ فجر ہے جو ہر روز ہوتی ہے کہ جو اجالے کا پیغام دیتی ہے، جو روشنی کا پیغام دیتی ہے، جو چمک کا پیغام دیتی ہے۔ ہر روز کی فجر کی قسم باری تعالیٰ کی ذات یہاں پہ جو کہ قسم کھائی جا رہی ہے، اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس فجر سے مراد جو زمانہ گزرتا جائے گا اور زمانے میں جتنی بھی فجریں آتی جائیں گی، ہر اس فجر سے مراد وہی ہے کہ جو اس دنیا میں رب کائنات نے جو نظام طلوع و غروب کا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ معاش کے لیے انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، تو یہ ہر وہ فجر ہے کہ جس کے اندر تازگی کا، جس کے اندر ایسی محبت کا پیغام چھپا ہے کہ تم اپنے اللہ کی خوب عبادت کر لو، مولا کا خوب ذکر کر لو، اس کے ذکر سے من کی دنیا کو روشن کر لو، اور طلب معاش کے لیے تم جو گھر سے باہر نکلے ہو، تو جہاں پہ تم رزق کی تلاش میں نکلے ہو تو رازق کو بھی نہ بھول جانا۔ تو فجر سے مراد ہر روز کی فجر ہے۔ اور یہ بھی اہل محبت نے بیان کیا کہ فجر سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وہ فجر ہے کہ جب دنیا میں ظلم تھا، جبر تھا، تاریکی تھی، ننگی جارحیت تھی، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، انسانیت سسک رہی تھی، دم توڑتے ہوئی روایات دکھائی دے رہی تھیں، آپس میں تقدس و احترام کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا، رشتوں کا کسی کو کوئی پاس نہ تھا۔ اس ماحول کے اندر کہ خوب تاریکی ہے، اس ماحول کے اندر کہ اندھیرا ہے، رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ گر یوں فرما دیا، کائنات میں میرے مصطفیٰ کی آمد ہو گئی کہ جن کی آمد نے کائنات کو روشنی عطا کر دی، کائنات کا اندھیرا چھٹ گیا، اور یہ فجر وہ پھوٹی ہے جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجر ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات آئی، رشتوں کو احترام ملا، رشتوں کو پاس ملا، تقدس ملا، ایک دوسرے کی چاہت بڑھنے لگی، ایک دوسرے کا جو تعلق احترام بڑھنے لگا، ایک دوسرے سے قربتیں بڑھنے لگی اور رنجشیں کم ہونے لگی، عداوتیں دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں، نفرت و قدورت جو دل انسان میں جم چکا ہے اس کو آقا علیہ السلام نے تزکیہ نفس کر کے دلوں کو پاک کر دیا، کتاب حکمت کی دنیا کو تعلیم دی ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کی آمد ایک ایسی فجر ہے کہ اندھیرا اور ظلم و ستم ختم ہوتا ہے، تو ہر روز کی فجر بھی مراد ہے، اور یہ وہ فجر ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ یہاں 10 راتوں سے مراد مفسرین نے بیان کیا کہ محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں، بعض نے بیان کیا کہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ جو ذی الحجہ کے جو حج کے ایام ہیں ان کی جو پہلی 10 راتیں یہاں پر مراد ہیں، اور زیادہ تر یہی بیان کیا گیا کہ جو حج کے ایام حج یہاں سے مراد ہے، جو 10 دن ہیں پہلے ذی الحجہ کے، ان سے مراد یہ وہ والی راتیں ہیں۔
والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ یہاں پر جفت اور طاق پہ بھی مفسرین نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ شفع والوتر مگر بیان کیا اللہ رب العزت کا فرمان، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اور جفت اور طاق کی واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل دے۔ اب دیکھیں، اور جفت سے مراد یہاں پر جو بیان کیا گیا زیادہ تر، جفت سے مراد مخلوق ہے اور وطر سے مراد خالق ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وطر ہے اور وطر پسند کرتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر جتنے بھی تفاسیر کا ہم مطالعہ کریں پڑھیں تو بہت سارے اس میں جو حقیقتیں ہیں، جو نظریات ہیں، جو حقائق ہیں وہ سامنے آتے ہیں، مگر یہ بھی جو کہ بہترین قول ہے کہ شفع سے جفت سے مراد مخلوق خدا ہے اور وطر سے مراد مخلوق کا خالق ہے۔ واللیل اذا یسر، اور اس رات کی جب وہ چل دے، تو اس رات سے مراد جو کہ بعض مفسرین نے کچھ بیان کیا، اس رات سے مراد مزدلفہ کی رات ہے کہ جس دن حاجی اطاعت و بندگی کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں اپنے مولا کو منانے کے لیے، بندگی خدا کا جو کہ وہ تاج پہن کر عبادت الہیہ کے نور سے من کی دنیا کو روشن کر کے اندھیروں کو، غفلت و سستی و نافرمانی و کذب کا اندھیرا اس کو ختم کر کے صدق و اخلاص و وفا و شعار محبت و اطاعت الہی کے جو کہ من کو روشن کر لیتے ہیں، دل و دماغ کو روشن کر لیتے ہیں۔ یہاں مزدلفہ کی رات ہے جب سب کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کو خوب کرنا ہے۔ بڑے خاص وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں انسان اپنے اللہ کی، اپنے مولا کی عبادت کر کے اور اس کے نور سے اپنے من کی دنیا کو روشن کرتا ہے۔ یہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فجر کی، 10 راتوں کی، یہ سب قسمیں جو کھائی جا رہی ہیں، اس سے مراد خالق ارض و سما نے جو بیان کیا، اور جو مزدلفہ کی رات واللیل اذا یسر سے مراد مزدلفہ کی رات ہے، والشفع والوتر سے مراد مخلوق اور خالق ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ جفت سے مراد اور جو نمازیں ہیں جیسے 2 فرض ہیں، 4 فرض ہیں، اور وتر سے مراد مغرب کی نماز ہے۔ اور رب کائنات کا فرمان جو ہم سب کے لیے وہ اتنا زبردست، اتنا حسین پیغام ہے کہ سب لوگ میدان عرفات میں جانے کے لیے اس سے پہلے وہ بے قرار ہوتے ہیں، عبادت الہیہ کے نور سے من کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہے۔ اب دیکھیں نا، ان ساری جو یہ 5 آیات یہ اس طرف پیغام دے رہی ہیں، ان ساری قسموں کا جواب باری تعالیٰ اس انداز میں یہ قسمیں کھا کے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظلم و ستم کرنے والوں کو عذاب ضرور ملے گا، اللہ کے نافرمان بندوں کو عذاب آ کر ہی رہے گا، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، وہ لاکھ کوشش کریں، لاکھ تدبیر کریں بچنے کی، مگر وہ عذاب الہی کے مستحق ہیں۔ ظلم کر کے، ستم کر کے انہوں نے اس عذاب کو خود دعوت دی ہے۔ رب کا پیغام تو خیر کا پیغام تھا، فلاح کا پیغام تھا، بھلائی کا پیغام تھا، مگر انہوں نے اس پیغام کو ختم کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ جو انہوں نے لوگوں پہ گرائے ہیں، تو اس کے بدلے میں یہ ان پر عذاب ضرور آئے گا، عذاب کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہاں پہ دیکھیں عقل مند کے لیے جو عقل و خرد کا استعمال کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے نشانیاں بیان کی ہیں۔ عقل مند اس سے جو کہ اپنے آپ کو وہ خبردار کر لیں گے، اپنی زندگی کی ڈائریکشن بدلیں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ نافرمانی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آگے ان قسموں کے بعد جو پیغام دیا جا رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے۔ اب دیکھیں یہ قسم کھا کے اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے کہ میں نے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم نے وہ دیکھا نہیں قوم عاد کے ساتھ؟ قوم عاد کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، عاد ارم ہے، اس کو عاد اولا کہتے ہیں، اور عاد اخرى جو ہے اس کو یہ عاد ارم ہے، عاد اخرى ہے۔ ان کی نشانی یہ تھی، یہ دراز قد تھے،
بڑے بڑے اونچے ان کے قد تھے، بڑی بڑی ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی تھی، ان کے قد بھی بہت لمبے تھے، اور باری تعالیٰ نے فرمایا اللاتی لم یخلق مثلھا فی البلاد، تمہاری حیثیت اور اوقات ان کے سامنے کیا ہے کہ جن کو اللہ نے قد بھی بڑے دیے ہیں، جن کو اللہ نے عمر بھی زیادہ دی ہے، اور اپنے قد و قامت کی وجہ سے، طول عمر ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، بڑی بڑی چیزوں کو تعمیر کیا، اور ایسا تعمیر کیا وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ ان کے محلات، ان کے گھر بار اتنے بہترین تھے کہ وہ لوگ ایسے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہاں پہ قومیں جو کہ عاد کا ذکر ہو رہا ہے، سمود کا ذکر ہو رہا ہے، فرعون کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ عرب کے لوگوں نے، وہ اس وقت جو لوگ تھے ان لوگوں نے بخوبی سنا تھا، ان کا تذکرہ سنا تھا، ان کے بارے میں وہ جانتے تھے، ان کے بارے میں وہ واقف تھے، قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں بھی سنا تھا، اور جو کہ فرعون چونکہ مصر میں تھا مگر اپنے بڑوں سے انہوں نے ذکر اس کا بھی سنا تھا کہ فرعون جسے شاہی کا ناز تھا اور خدا ہونے کے دعوے میں وہ زندگی بھر مست رہا اور اپنے حکم کو حکم آخر سمجھتا اور اس کے اشارہ ابرو پہ پورے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے قوم جو عاد ہے، جو سمود ہے، جو فرعون ہے، اور ان سب کا جو اللہ نے حال کیا ہے، جو ان کو عبرت کا نشان بنایا ہے، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تم نے اپنے بڑوں سے ان کے واقعات سنے ہیں، تم نے یہ واقعات سنے ہیں، اور سن کر تم اس بات کو کیوں بھلا دیتے ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ پتھر کی چٹانیں کاٹنے سے مراد کہ پتھر کی چٹانیں کاٹ کے، پتھر کے جگر کو کاٹ کے ایسے اس نے گھر بیچ میں بنائے، ایسے تعمیرات کے شاہکار اس کے اندر بنا دیے کہ اس پہ زلزلہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، دشمن حملہ کرے گا تو ہم پھر بھی بچ جائیں گے۔ انہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے وہ تمام طریقوں کا استعمال کیا کہ جن کا انسانی عقل سوچ سکتی ہے، اور انسانی عقل کر گزرے تو بہت بڑی بات ہے کہ انسان ایسا کر سکتا ہے۔ انہوں نے پتھر کی چٹانوں کو کاٹ کے اپنے گھر تعمیر کیے تاکہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ ہماری گزر بسر ہوگی۔ جو کہ قوم عاد ہے وہ دراز قد ہے، لمبی عمر والے ہیں، اور سمود والوں نے تو چٹانیں کاٹ کے اپنے گھر بنائے، پتھروں کے جگر چیر کے انہوں نے اپنے گھر بنائے تاکہ ہمیشہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے اور ہم نے کہیں بھی نہیں جانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو یہ اتنے بڑے کام کرنے والے تھے، یہ مثالیں دی جا رہی ہیں، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کو جو میخیں لوگوں کے جسم پہ اس انداز میں گاڑتا تھا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور انسان ایسی اپنے نہ ماننے والوں کو وہ سزائیں دیتا تھا کہ انسانی جسم کانپ اٹھتا ہے کہ وہ کیسے میخیں لگاتا تھا، کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ گراتا تھا۔ فرعون کا تذکرہ بھی انہوں نے بڑوں سے سنا تھا، قوم عاد کا بھی سنا تھا، قوم سمود کا بھی سنا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں کی مثالیں پیش کی ہیں ان کو کہ جو آقا علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ ماننے والے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل میں جگہ بھی نہیں دیتے، ان پر عمل بھی نہیں کرتے، اور خود عجیب زندگی بسر کرنے والے وہ لوگ، ان کو باری تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اور یہ مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ تین بہت بڑی مثالیں ہیں جو اللہ کی ذات نے ان کو عطا فرمائی ہیں کہ ان مثالوں کو سمجھو۔ کہ عقل مند اور دانش مند انسان اسے کہتے ہیں کہ جو سمجھ لے، اور کسی کی بات کو اور کسی کے ساتھ کچھ ظلم ہوا تو وہ وہاں سے عبرت کا نشان حاصل کر لے، خود کو سنوار لے۔ فرمایا وہ یہ تین بچ نہیں پائے، قوم عاد کا حال کیا ہوا، سمود کا حال کیا ہوا، فرعون کا حال کیا ہوا، یہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ مضمون شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ وقت ہوا بریک کا، ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔
خوش آمدید نور قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج سورۃ الفجر کا ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب کائنات نے ان 3 مثالوں کو پیش کر کے ان کو بتانا مقصود ہے کہ تم ہوش کے ناخن لو، تم سنورو، تم اپنے آپ کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے نظریے کے بدلو، اپنے انداز کو بدلو، اور تمہیں بدلنا پڑے گا۔ کہ 3 مثالیں پیش کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ آگے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ رب العزت کا فرمان یہاں پہ ہم سب کے لیے دیکھیے، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا خوب بقوت مارا، کوڑا برسایا۔ اب دیکھیں کہ وہ شہروں میں نافرمانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے، رب کے نافرمان بندے، کہ ان کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر ہوتی رہی، اور وہ اتنے بڑے نافرمان تھے، عمریں بھی زیادہ تھیں، اور بڑے بڑے فتوحات میں ان کا کوئی مثل نہیں، کوئی ان کا ثانی نہیں تھا، وہ بڑے عجیب لوگ تھے، مگر ان پہ بھی اللہ نے رب العزت نے فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عذاب، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تو لمبے لمبے قد والے اور پتھروں کے چٹانوں کے جگر چیرنے والوں کو رب کائنات نے عبرت کا نشان بنا دیا، اور فرعون تو آج تک عبرت کا نشان بنا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو شاہی کے خدائی کے دعوے کرنے والے، یہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہم نے جو ان کے ساتھ ان کا جو حال کیا ہے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عذاب، اور جب اللہ کا عذاب ان پہ آیا تو یہ حیران و پریشان ہو گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیوں عذاب اللہ کا کیوں ان پر آیا؟ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم جو کہیں گے وہ حرف آخر ہے، ہم نے جو بات کی وہ اس بات کا ثانی کوئی نہیں، ہم جو کہیں گے وہی سچا ہے، وہی اچھی بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے رب کی اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہارے رب سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جس سے پوشیدہ ہو جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے رب کون کہہ سکتا ہے کہ جس سے دنیا پوشیدہ ہو جائے، دنیا کا نظام چھپ جائے؟ فرمایا سب کچھ اللہ کی ذات ان کا ظلم دیکھ رہی ہے، ان کے ظلم کو دیکھا، ان کے ستم کو دیکھا، اور ان کے عیاشیوں کو دیکھا، ان کی نافرمانیوں کو دیکھا، ان کی سرکشیوں کو دیکھا، اور ان کے آپس میں لڑتے ہوئے ماحول کو دیکھا، ظلم کے پہاڑ گراتے دیکھا، اور پھر جب اللہ کی ذات نے دیکھا پھر ان پہ ایسا عذاب کا کوڑا برسا کہ ان کو ہلاک کر دیا، انہیں بچنے تک کی مہلت نہ ملی، ان کو رب نے ختم کر دیا۔ یہاں رب کائنات کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے وہ اس کی اتنی شدت ہوتی ہے، اتنی اس کی شدت ہے کہ انسانی عقل چاہے بھی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس کا سامنا نہیں کر سکتی، مگر یہ بوجہ نافرمانی کے انسان اس کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اللہ کا عذاب جو آتا ہے، اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ذات خود سامنے آ کے مارتی ہے، کبھی عذاب پتھروں کی صورت میں آتا ہے، کبھی آندھیوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی کسی صورت میں آتا ہے، یہ اس کا عذاب ہے، وہ جیسے چاہے بدلہ لے۔ کبھی زلزلہ آتا ہے تو سب کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، کبھی آندھی طوفان کے یوں چلتے ہیں کہ انسانی آبادیاں اڑا دی جاتی ہیں، کبھی یوں سیلاب آتے ہیں کہ انسانوں کو بہا دیا جاتا ہے، کبھی اس قسم کے کبھی پتھروں کے عذاب آتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ ہم پر وہ والے عذاب نہیں آ رہے، کیونکہ سرکار کی ذات ہمارے اندر موجود ہے، مگر یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہیں یہ برستے ہیں، آتے ہیں اس لیے کہ انسان الرٹ ہو جائے، انسان کو وارن کیا جاتا ہے، انسان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنے اب بھی نافرمان رہے تو عذاب آ سکتا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا دیکھیں کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہے، یہ بھی ایک انسان پہ جو کہ نہ ماننے والوں پہ ایک عذاب کی صورت ہے کہ تم نے دنیا میں ظلم ہوتا رہا، دنیا میں ستم ہوتا رہا، کشمیر میں گھروں سے لاشیں اٹھتے رہے،
اور نہ جانے فلسطین و برما میں مسلمانوں کے جسموں کو چھلنی کیے جاتا رہا، جسموں کو کاٹا جا رہا ہے، اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن خاموش بنے بیٹھے ہیں۔ جہاں انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، کتے بلیوں کے حقوق ہیں، کتے بلیوں کے مرنے پر وہ باہر آ جاتے ہیں، یہاں پہ انسانوں کے جنازے نکلے مگر دنیا خاموش رہی۔ مگر اب یہ صورتحال ہے کہ نظام دنیا جو پورا ہے اس کو رب کائنات نے یوں ختم کر دیا ہے کہ آمد و رفت ختم ہو چکی، آنا جانا ختم ہو چکا۔ تو یہ چیزیں یاد رہتی ہیں، یہ انسان کو اگر تو ہم اس سے خبردار ہو گئے، اگر تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے سائنس ٹیکنالوجی آئی ٹی پہ ناز کرنے والے تھے آج وہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں، اور پوری دنیا کو بہت بڑا رگڑا لگ چکا ہے کہ جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر کیا ہے؟ وہ ذات ہے، وہ دیکھ رہی ہے، اس کا نظام ہے جو چل رہا۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کے رب کے سامنے سبھی چیزیں موجود ہیں، کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ ہم کچھ کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ یہ پوشیدہ ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، رب کائنات فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ، یہاں پہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے، لیکن آدمی تو جب اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاؤ نعمت دے تو تب کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جب اللہ کی ذات انسان کو مال دے کے آزماتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے، انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میرے اللہ نے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، مجھے اللہ نے عزت دی، نعمت دی، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کب؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ۔ آیت کریمہ پہ غور کریں تو یہ بھی ابتلا ہے، مال کا کثرت کے ساتھ دینا بھی ابتلا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ بھی آزمائش ہے کہ تمہیں زیادہ مال مل چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات تم سے راضی ہے اور اللہ کی ذات تم سے خوش ہے۔ تمہیں جو مال ملا ہے تو یہ مال اس لیے ملا ہے کہ یہ مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو گے تو اللہ کی ذات تم سے پھر خوش ہوگی۔ کسی کو مال دے کے اللہ کی ذات ایسے خوش نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو مال دیا میں اس پہ بڑا راضی ہوں۔ اللہ کی ذات خوش تب ہوتی ہے کہ جب انسان اپنا مال اوروں پہ خرچ کرتا ہے، اوروں پہ خرچ کرتا ہے، اپنوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اور موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو اور جو اسلام میں جو نظام زکوٰۃ ہے یہ اس لیے ہے تاکہ دولت کی جو منصفانہ تقسیم کو عام کیا جائے، غریبی جو بہت زیادہ ہے اور فاقوں سے انسان نہ مرے، اور غربت کی لکیر سے زندگی نیچے جینے والے وہ انسان بھی اپنا سر اٹھا کے جی سکیں، اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بھی آزمائش کے اندر ہے، وہ بھی آزمائش میں ہے، اور وہ بہت بڑی آزمائش میں ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ مال دیا ہے۔ کیونکہ جب اس کو مال دیا تو جب اس کو دیا تو اس کے حقوق واضح ہو گئے، اس کے سامنے اس کے حق آ گئے کہ جس کے پاس مال ہوگا، جو صاحب استطاعت ہوگا، وہ میرے گھر کا حج بھی کرے گا، وہ میرے گھر کا طواف کرے گا۔ جس کے پاس مال ہوگا اس کے مال میں رب کائنات نے فرمایا اس مال میں اوروں کا بھی حصہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فرمایا جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس مال ہے، اس مال کو رب یہ نہ کوئی سمجھے کہ آج میں بڑا امیر ہو چکا ہوں، میں بس بڑا مال آ چکا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ یہ فرمایا کہ زیادہ مال دینا بھی آزمائش ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات تب خوش ہوگی جب تم اپنا مال اوروں پہ، مخلوق خدا پہ خرچ کرو گے۔ اس لیے اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ دولت کی تقسیم عام ہو سکے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، تاکہ غربت کا اور قسم پرسی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اگر وہ اپنے مال میں سے اللہ کا جو حق ہے، جو مخلوق کا حق بنتا ہے، اگر وہ ادا کر رہا ہے تو اللہ کی ذات پھر اس سے خوش ہے۔ اس آیت کی تفسیر کو آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کو دیکھیے، اس بات کا ہمیں دل میں اپنا تصور کو جاگزین کرنا ہے کہ اللہ کی ذات ان سے راضی نہیں کہ جن کو مال دیا ہے، اللہ کی ذات ان سے راضی ہے جو مال کو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں، ایسے اداروں پہ خرچ کرتے ہیں کہ جو مخلوق خدا کی خدمت
کر رہے ہیں، جو مخلوق خدا کی دادرسی کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کے لیے، مخلوق کے لیے ان کی زندگی ایک مشن بن چکی ہے، ایسی ان کو موٹیویشن مل چکی ہے کہ ان کا جینا بھی مخلوق کے لیے ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی مخلوق کے خدا کے لیے ہے۔ تو ان اداروں کے ساتھ تعاون کرنا، اپنوں پہ خرچ کرنا، جو ایسا کرے گا فرمایا میں اس سے خوش ہوں گا، اس کو عزت پھر ملے گی کہ جب صحیح معنوں میں وہ اپنے مال کا جو کہ صحیح استعمال کرے گا۔ تو اسلام میں یہ تصور جو زکوٰۃ ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے مال کی جو میل ہے وہ دیں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کو اچھا کرنے کے لیے، صفائی ستھرائی کرنے کے لیے، نظافت پیدا کرنے کے لیے وہ غسل بھی کرتا ہے، سجتا سنورتا بھی ہے تاکہ اس کے جسم کی جو کہ ظاہری میل ہے وہ دھل جائے۔ کوئی بھی شخص پسند نہیں کرے گا کہ وہ میلا کچیلا باہر آ جائے، میلا کچیلا گھر سے، بالخصوص جو مالدار لوگ ہیں، غریب تو پھر بھی شاید آ جائے، جو مالدار طبقہ ہے وہ تو بالکل بھی نہیں آئے گا، وہ تو سٹیٹس کو ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کس گاڑی پہ سفر کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، وہ کبھی بھی اپنے جو چہرے پر میل ہے یا کپڑوں پر میل ہے وہ لے کے باہر نہیں آتے، اس لیے وہ صاف کر کے جب وہ آتے ہیں تو آپ کا جو مال ہے اس کی بھی میل ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے، جو ادا کریں گے تو آپ کا مال پاک ہوگا، آپ کا مال جو کہ درست ہوگا۔ یہاں پر رب کائنات نے فرمایا یہ مال بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے، تم کبھی یہ نہ سوچنا، کیونکہ عرب کے کچھ ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہم امیر ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہے، ان کے پاس تو دولت نہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، شاہی ہے، ہمارے پاس سلطنت ہے، دولت کے انبار لگے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جس کو رزق زیادہ دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات اس سے راضی ہو چکی ہے، اس سے خوش ہو چکی ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار خوشنودی ہے، معیار رضا ہے، وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت بھی کرے اور عبادت کے نور کے ساتھ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے اس سے بھی اپنے دل و دماغ کو روشن کر لے، زندگی کا حصہ بنا لے۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہم سے تقاضا کر رہی ہے، اس لیے انسان نے سمجھا تھا۔ اور آج بھی ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو بڑے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے پاس دولت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ ہم سے راضی ہے تو اللہ نے دیا۔ بھئی آپ نے محنت کی، دیا تو اللہ نے، محنت آپ نے کی، آپ کو مل گیا، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے۔ اگر آج مال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سدا انسان کے پاس مال رہے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، ایام بدلتے رہتے ہیں، یہاں پر سوچ بدلتی رہتی ہے، حالات تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو کچھ علم نہیں تو انسان کو چاہیے، انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ تو آج جن کو ملا ہے اور وہ خوش ہوں، اور لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جہاں پہ لوگوں کو کھانا پہنچانا ہے، راشن پہنچانا ہے، مالی مدد کرنی ہے، ہر طرح کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا نازک وقت ہے۔ اس نازک وقت میں انسان کے کام آئے گا تو اسی کے لیے بقا ہے، اسی کے لیے نجات ہے، اسی کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا پیغام اس کے لیے آئے گا۔ اس لیے یہ ہرگز انسان نہ سوچے کہ آج میں امیر ہو چکا ہوں تو میں سدا ایسا رہوں گا۔ ہاں، مال ملا، دولت ملی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت اور چیز ہے، اللہ کا راضی ہونا اور چیز ہے۔ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے تو سمجھے کہ آپ کو اللہ نے نعمت عطا کی، اب نعمت کا استعمال اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو نعمت دی ہے، اور نعمت دینا اور ہے، رضا حاصل کرنا اور ہے۔ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرو گے تو تمہیں اللہ کی رضا ملنا نصیب ہو جائے گی، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی اپنے مال کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، دینی کاموں میں خرچ کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، اور اچھے اداروں پہ خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اور اپنے سے جڑے انسانوں سے خرچ کرنا۔ اللہ جو ایسا کرتا ہے اس سے مالک کی ذات خوش ہوتی ہے، اللہ کی ذات اس سے خوش ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رضا، ان آیات کا جب مطالعہ ہم کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں رب کائنات نے جو بیان کی ہیں، ساری باتیں جو بیان ہوئی ہیں، خالق ارض و سما کا پیغام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اے بندو، اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لینے والوں کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی، دنیا کا نظام چلتا رہے گا، وہ تو چلتا رہے گا جب تک اللہ کو
منظور ہے، مگر ہماری عمریں کتنی ہیں؟ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ایک جوان لاشیں بھی اٹھ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ سب کچھ دنیا کو سمجھ لینے والوں کو یہاں اللہ رب العزت کی ذات مال کی جو محبت ہے وہ انسان کے دل سے نکال رہی ہے کہ مال کمانے کا حکم ہے، کماؤ، مگر جب محبت قائم مال کی دل میں ہو جائے تو وہاں انسان پھر اس مال کو خرچ نہیں کرتا، اس مال کو مخلوق پہ نہیں لگاتا، اس مال کو گن گن کے رکھتا ہے، اور یہ مال پھر قیامت والے دن کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیات سے ان چیزوں کو بتایا جا رہا ہے، یہ ثابت کی جا رہی ہیں۔ تو یہ پیغام خداوندی ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے پیغام خداوندی ہے۔ چند روزہ زندگی میں اگر اللہ نے جس کو توفیق عطا کی ہے، جس کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، تو وہ صحیح معنوں میں اس کا استعمال کرے، اپنوں پہ خرچ کرے، اپنے مال میں اوروں کو حصے دار بنائے۔ اور یہ ساری قسمیں کیوں کہ قوم عاد اور سمود اور فرعون تک کے جو کارنامے تھے، جن کو مال پہ بڑا غرور تھا، تکبر تھا، بڑا نیاز تھا، ان کے وہ مال سمیت اڑ گئے، اللہ نے ان کو مال سمیت ختم کر دیا۔ تو تم ان کے سامنے کیا ہو؟ بڑی بڑی قوتیں یہاں بچ نہیں پائیں، تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ عرب کے لوگوں کو اور قیامت تک یہاں اس پیغام کو عام کیا جا رہا ہے کہ یہ سمجھنے والوں کہ یہ مال اللہ کی بہت بڑی، اللہ خوش ہو گئے آپ سے، تو اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، یہ دیا اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور ہم سب کو اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سورۃ الفجر کی کیونکہ 30 آیات ہیں، 15 کا آج ہم نے تھوڑا ذکر کیا، 14 کا نیکسٹ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اگلے کا ذکر کر کے بات پوری کریں گے۔ یہاں پہ وقت ختم ہو چکا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔